مسلمانوں غیر مسلموں کو اپنا دوست مت بنانا۔ آج بدقسمتی کہ آج ہمارے مسلمان غیر مسلموں کے جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں، غیر مسلموں کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور ادھر اس میں رائے میں ایک کارگزاری بیان کر رہے تھے، ہندوستان انڈیا کے ایک بندے تھے، بہت بڑے تاجر کس چیز کے تھے؟ سونے کے تاجر۔ اس نے کارگزاری سنائی، اس نے یہ بات بتلائی کہ میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، اور ہمارا پورا خاندان جو ہے انڈیا سے امریکہ چلا گیا ہے اور ہم وہاں پر رہتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام اسباب میرے پاس موجود ہے، ایک چیز موجود نہیں ہے جو میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور وہ بیان کرتے ہوئے وہ رو پڑے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ میری اولاد ہے۔ میری اولاد میری نہیں ہے، بس میں مسلمان ہوں، میری جو اولاد ہے ان کا کچھ پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں غیر مسلم ممالک کس قدر جو ہے مسلمانوں کے، ہمارے مسلمان نہیں ادھر جاؤ، ادھر بہت پیسے ہے، یہ ہے، فلاں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اگر اس کے اندر جو ہے نا مزید گہرائی میں جائیں گے، غیر مسلم ممالک کی یہ ایک پالیسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو آ جاؤ، ان کو جو ہے جگہ دیتے ہیں، یہ کرتا ہے سب کچھ۔ شروع میں کیا ہوتا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان جب آئیں گے تو یہ جو مسلمان ہے، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ان کے اندر غیرت ہوگی، تو یہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ لیکن ان کے جو بچے ہیں ان کو کون پڑھائے گا؟ ہم پڑھائیں گے۔ بدقسمتی تو یہی ہے نا، ہمارے سیاستدان کہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں؟ برطانیہ سے پڑھ کر آ رہے ہیں، جن کو قلہو بھی پڑھنا نہ آتی ہو، یہی تو وجہ ہے، وہ وہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہوں گے، آدھے ان کے آدھے ہمارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد تو اب زندہ ہے، والد بھی کچھ تھوڑا بہت بتاتا ہے، اور تعلیم کی اگر بات کی جائے تعلیم ہم دیں گے، تو ہمارے تعلیم کے حساب سے بھی چلیں گے اور اپنے والد کے حساب سے بھی چلیں گے۔ تو یہ کیا ہوں گے؟ آدھے ان کے، آدھے مسلمان اور آدھے غیر مسلم۔ لیکن ان کی جو تیسری نسل آئے گی وہ صرف اور صرف ہماری ہوگی۔ یہ چال ہے، آپ دیکھیں کتنے گھرانے جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ غیر مسلم، کتنے گھرانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اسلاف کو، اپنے بڑوں کو بھول گئے، اور اپنے دین کا تو آج ضرورت ہی نہیں ہے، دین سیکھنا اور اس کے ساتھ علماء کے ساتھ بیٹھنا، اس کے موافق زندگی گزارنا۔ تو یہ غیروں کی جو ہے کیا ہوتی ہے؟ چالیں ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے ہزاروں حساب سے وہ کیا ہو گئے؟ لوگ جو ہے غیر مسلم ہو جاتے ہیں۔ خیر بہرحال اس بندے نے جو ہے بہت درد اور دکھ کے ساتھ یہ بات سنائی کہ میری دنیا کے سب سے عظیم سرمایہ جو ہے وہ میری اولاد، اور وہ اولاد میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ آج غیر مسلموں کے قبضے میں ہے، میرے بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ جو ہے آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ تو لہذا اب اولاد جو ہے بنیادی سرمایہ ہے، اولاد بنیادی سرمایہ۔ قرآن نے بھی یہ بتلایا، پچھلے جو میں نے تفصیل سے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم۔ قرآن نے سب سے پہلے کس کو بتلایا؟ آپ کو بتلایا، اپنے آپ کو بتلایا، اپنے آپ کو بچائے اور اپنے اولاد کو بچائے۔ یہ آپ کا عظیم سرمایہ ہے دنیا کا، ہاں؟ لیکن 2 ٹکوں کے لیے اپنے اولادوں کو مت بیچا کرے، اور اس طرح کے جو ہے ماحول میں مت بھیجا کرے، تاکہ جو ہے ان کی دین اور دنیا جو ہے دونوں برباد ہو جائے۔